آج 12 شعبان جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ شب برات سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن 8 گندم کے دانوں پر یہ وظیفہ شروع کرتے ہی رب کعبہ کی قسم دولت آپ کے گھر کی چھتیں پھاڑ کر آئے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کا موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج 12 شعبان جمعۃ المبارک کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے۔ 8 گندم کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ گندم کے دانے آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں، بآسانی کسی بھی دکان سے مل جائیں گے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں، آپ کی رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور ہر پریشانی کا حل جڑ سے ہو جائے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن 8 گندم کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی کر کے دیکھنا۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جمعۃ المبارک جب شعبان کے مہینے میں آ جائے، شعبان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، شب برات سے پہلے جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت، اس کی عظمت و طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس جمعہ کے دن آپ رب کریم کو راضی کر لیتے ہیں، رب کو منا لیتے ہیں، رب سے اپنے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، تو شب برات کی رات میں آپ کے مقدر اور نصیب کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے دور دور سے آئیں گے۔ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ والے ایسا کیا کیا کہ شعبان کے مہینے میں رب کریم نے تیری فقیری کو بادشاہی میں بدل دیا، رب کریم نے تیرے گھر کے حالات کو بدل دیا۔ اللہ والو، یہ 8 گندم کے دانے آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کو پورے نیٹ پہ کوئی نہیں بتائے گا، پوری یوٹیوب پہ کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف لے کر آنا ہے، وہ مستند، وہ ازمودہ اعمال لے کر آنا ہے جو شعبان کے مہینے کے خاص اور مجرب اعمال ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو سنے سنائے یا بنے بنائے اعمال بتانا نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، رب کریم نے چاہا، رب کی رضا ہوئی تو یقین کیجیے گا کہ شب برات کی رات آپ ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دے گی۔ یہ موقع سال میں بار بار نہیں آتا، آج موقع ہے، آج رب کی ذات دینے کو تیار بیٹھی ہے۔ اگر کوئی بندہ، آج میری وہ بہنیں، آج وہ میری بیٹیاں جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتہ نہیں ہوتا، آج لوگ مسجدوں میں اپنی بیٹیوں کی دعائیں کراتے ہیں کہ رشتوں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اور آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، کسی جعلی پیر فقیر، کسی بابے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھو، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ 8 گندم کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھو۔ آپ بیٹی کے رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے، رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ رشتوں میں بندشیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اگر کوئی بیٹی کے رشتے کے خلاف جاتا ہے یا مانتا نہیں ہے، رکاوٹ بنتا ہے، تو غیب سے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے گھر میں جوان اولاد بے روزگار بیٹھی ہے، روزگار نہیں مل رہا، بڑی بڑی سفارشیں، بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کر کے دیکھ لیے، کسی طرف سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج بے روزگاری سے مکمل نجات کے لیے 8 گندم کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو وہ ذات شعبان کے مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیتی ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے 1 لاکھ مانگیں گے، میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا۔ یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی، آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑے گا۔ شعبان کے مہینے میں جمعۃ المبارک کا دن ہے، 12 شعبان جمعۃ المبارک کے دن 8 گندم کے دانوں پر آپ اگر قرض دار ہیں، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، لوگ آتے ہیں دروازے پر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ 8 گندم کے دانے پر اپنے مقصد کی نیت کر کے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کا قرض کروڑوں کا بھی ہے تو غیب سے اترنا شروع ہو جائے گا۔ میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میرا رب جب مانگنے والے کو نوازنے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو 8 گندم کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار لازمی کیجیے گا۔
اللہ والو یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب کریم کی ذات دینے کو تیار ہے۔ آج رب کی ذات آخری آسمان پر صدائیں لگاتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بے روزگار، ہے کوئی بے اولاد، ہے کوئی تنگ دست جس کی میں حاجات کو پورا کر دوں۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ اللہ والو جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، شعبان کا دوسرا جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس جمعے کی قدر کر لیتا ہے وہ پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 12 شعبان جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے 8 گندم کے دانے لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ جانا ہے، اور بتائے گئے طریقے سے یہ عمل ایک بار کرنا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور آپ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ یہ نہ ہو پچھتانا پڑے۔ کاش 12 شعبان جمعۃ المبارک کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھا ہوتا۔ آج شب برات سے پہلے سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والو یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار کرنے سے بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، نرینہ اولاد نصیب ہوگی، بے روزگار ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، قرض دار ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو۔ اگر آپ کے پورے سال کا نصیب اور تقدیر اپنی مرضی کے مطابق لکھوانا چاہتے ہو، رب سے اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی بات، اپنی کوئی خواہش پوری کروانا چاہتے ہو، تو 12 شعبان جمعۃ المبارک کے دن 8 گندم کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا۔ رزق اور دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ دولت، وہ رزق جو بے پناہ محنت و مشقت کے باوجود بھی نہ مل سکا، اگر کسی کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بے پناہ کوشش کے باوجود بھی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک نہیں رہا، تو آج 8 گندم کے دانے پر یہ وظیفہ کر لو۔ مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والو آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب عشاء کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آج شام مغرب کے بعد جمعۃ المبارک کا دن شروع ہو جائے گا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، کاروبار ہیں، سفر ہیں، آپ چلتے پھرتے پڑھ لو، کسی بھی حالت میں ہو وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ یہ وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک و شیئر کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آج جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کرتا ہوں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور بولنا ہے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، آج شب برات سے پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ آج مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا فرما۔ مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج جو دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، آج ہم سب کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے، تمام بیماروں کو شفائی کلی نصیب فرما، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، ہم سب پر نظر کرم فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار آمین اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اب 12 شعبان جمعۃ المبارک کے دن باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے پہلے 8 گندم کے دانوں کو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ گندم کے دانے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، صاف ستھرے گندم کے دانے لے کر
सीधे हाथ की हथेली पर रख लीजिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़िए। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें, कोई सा भी दरूद पाक पढ़ना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिए, हो सकता है कि आप में से बहुत से भाई और बहनें अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रही हों, लेकिन अब वजीफ़े और अमल का तरीका बता रहा हूँ। 8 गंदम के दानों पर 12 शाबान जुमातुल मुबारक के दिन का ख़ास अमल है। लापरवाही मत करना, मौका बार बार नहीं मिलता। आपके वीडियो स्किप या काट कर देखने से अगर कोई अहम बात, कोई नुक्ता मिस हो गया तो वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा और ये मौका साल में एक बार मिलता है। आपकी छोटी सी कोताही की वजह से वजीफ़ा आपके हाथों से निकल जाएगा। आपने खुदारा वीडियो एंड तक देखनी है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। आइए अमल की तरफ चलते हैं। एक बार सवाब की नीयत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालो दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने जो 8 गंदम के दाने बताए गए तरीके से सीधे हाथ की हथेली पर रखे हैं, मुट्ठी को बंद कर लीजिए। मुट्ठी को बंद करते ही आपने फौरी तौर पर सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ लें। आप तंगदस्त हैं, आप बेकारी हैं, आप फ़कीर हैं, आप लाख कोशिशों के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे। आज रब्बे करीम से जिसको जो मांगना है मांग लो। जो आपके दिल में आता है, जो आपकी नेक जायज़ हाजत है, दिल में रख कर मांग लो। आज जो भी मांग सकते हो मांग लो, क्योंकि आज जो मांगोगे वो मिलकर रहेगा। आज जितना ज़्यादा मांग सकते हो मांग लेना, फिर न कहना कि बताया नहीं। ये मौका साल में एक बार मिलता है और ये मौका जब जिसको मिलता है तकदीर के बंद तालों को हमेशा के लिए खोल कर रख देता है। आप कर्जदार हैं, आप बेरोज़गार हैं, मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात, जो भी आपके मसाइल हैं, यकीन कीजिएगा ये 8 गंदम के दाने आपकी तकदीर और नसीब का सितारा चमका देंगे। शब बारात से पहले जुमातुल मुबारक का दिन है, आखिरी मौका है। अपने मकसद की नीयत करते ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वसीफ़ा पढ़ना है वो वसीफ़ा रब्बे करीम के 2 नामों का वसीफ़ा है। 8 गंदम के दानों पर सबसे पहले नंबर पर जो वसीफ़ा पढ़ना है वो वसीफ़ा रब्बे करीम के 2 नामों का वजीफ़ा है। वो 2 नाम कौन से हैं, तवज्जो कीजिएगा। वो 2 नाम रब्बे करीम के सिफाती नाम है, या अजीज़ु या सामादू, या अजीज़ु या सामादू। आपने इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ना है। या अजीज़ु या सामादू एक बार हो गया, या अजीज़ु या सामादू 2 बार हो गया, या अजीज़ु या सामादू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अजीज़ु या सामादू, या अजीज़ु या सामादू, या अजीज़ु या सामादू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। मेरे बताने में, समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन वसीफ़ा सिर्फ 1 मिनट का है। और अगर कोई बंदा 12 शाबान जुमातुल मुबारक के दिन 1 मिनट निकाल कर ये वसीफ़ा नहीं पढ़ सकता, जो अपनी परेशानियों से, अपने मसाइल से, हर तरह की तंगदस्तियों से निजात के लिए, हर मकसद में कामयाबी के लिए 1 मिनट निकाल कर शब बारात से पहले जुमा के दिन 8 गंदम के दानों पर यह वसीफ़ा नहीं पढ़ सकता, फिर वो समझ ले कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। ये मौका बार बार नहीं मिलना, और ना आपको किसी ने ये वसीफ़ा बताना है, क्योंकि लोग तो यहाँ से वजीफ़ा सुनकर वहाँ उठाकर आपको बता देते हैं। आपको मुस्तनिद मुजर्रिब वज़ाइफ कोई नहीं बताता। हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। यकीन कीजिए ये वसीफ़ा, अल्लाह की कसम, अमल शुरू करते ही रिज़्क़ और दौलत घर की छतें फाड़ कर आपकी तरफ आएगा।
آپ مقناطیس بن جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں الادین کا چراغ لگ جائے گا، جو مانگو گے مل جائے گا۔ صرف 1 منٹ کا عمل ہے۔ یا عزیزو یا سامادو کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو یا سامادو کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب یا عزیزو یا سامادو پڑھتے دوران ایک بات بہت ضروری ہے، یہ 2 نام پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو، جتنا زیادہ مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ 11 بار رب کریم کے یہ 2 نام پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو کچھ بھی آئے گا رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی، کیونکہ 1 سے 2 دن کے بعد شب برات کی رات آپ کا نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا۔ اب وقت ہے رب کو منانے کا، آخری موقع ہیں۔ بہت سے لوگ ابھی بھی لاپرواہی میں پھر رہے ہیں۔ یا عزیزو یا سامادو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اب آپ نے 8 گندم کے دانوں کو کسی برتن یا مسلح پر رکھ لیجئے۔ اب 1 گندم کا دانہ ہاتھ میں پکڑیے، 1 گندم کا دانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت، آپ کا کوئی ایسا مقصد، مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہو اور آپ اپنا ذاتی گھر لینا چاہتے ہو، اور اس مشکل وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، کوئی معجزہ ہی ہوگا تو آپ کو کرائے کے مکان سے اپنا گھر ملے گا۔ اللہ والو، 1 گندم کے دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہنے والا اپنا ذاتی گھر بھی مانگے گا تو رب کی ذات 8 گندم کے دانوں پر آپ کی 8 ناممکن حاجات کو پورا کرے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 8 گندم کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھ لے اور اپنی 8 ناممکن حاجات کو لے کر بیٹھ جائے۔ 8 گندم کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی 8 ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے۔ آج وہ مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، برکتوں والا عصمتوں والا دن ہے۔ اس دن میں مانگی گئی ہر حاجت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ 1 گندم کے دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یہ قرآن مجید کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے آپ کے مقصد میں جتنی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بھی بندشیں ہوں گی، جتنے بھی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہوں گے، جو لوگ آپ کا برا چاہتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ غیب سے خود بخود نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور جب غیبی مدد سے آپ کی تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نجات ہو جائے گی، پھر آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ 1 گندم کے دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی گندم کے دانے پر پھونک مارے اور اس گندم کے دانے کو سائڈ پر رکھیے گا۔ اب دوسرا گندم کا دانہ اسی طرح سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں، اس پر بھی 3 بار سورہ کوثر پڑھیں، پھونک مار کر سائڈ پر رکھ لیجئے۔ اس طرح آپ نے 8 گندم کے دانوں پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، ہر دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ میری کسی بہن یا کسی باعث سے کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ یہ 8 گندم کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پورے سال میں ایک بار موقع ملتا ہے۔ یہ 12 شعبان جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل ہے۔ شب برات سے پہلے پہلے کر لو، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ 1 گندم کے دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھی، دوسرے گندم کے دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھی، تیسرے گندم کے دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھی، چوتھے گندم کے دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھی۔ اس طرح سے آپ نے 8 گندم کے دانے پر 3 بار بتائے گئے طریقے سے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک ایک نقطہ بتا رہا ہوں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دے گا، مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گا، پڑھ کر تو دیکھو۔ یقین کیجئے گا، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
اب 8 گندم کے دانوں پر سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب 8 گندم کے دانوں کو دوبارہ اکٹھا کر لیجئے اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیجئے. سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیجئے. اب آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں. یہ وظیفہ ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ تیسرا عمل ہر کسی کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بتایا میرے سمجھانے میرے بتانے میں وقت لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہیں چاہتا کہ یہ موقع ضائع ہو جائے. وظیفہ 1 منٹ میں پڑھ لیا جائے گا. سمجھو گے نہیں، طریقہ نہیں آئے گا تو یہ دن بھی ضائع ہو جائے گا. جس طرح بہت سے لوگوں کو وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ وظیفہ بتاتے ہیں لیکن مانگنے کا اور پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا. اب تیسرا اور آخری وظیفہ. یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے. یہ وظیفہ یا قہارو کا وظیفہ ہے. یا قہارو رب کریم کا صفاتی نام ہے. یا قہارو ایک ایسا موکل ہے، ایک ایسی غیبی مدد ہے، ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں. جس کو پڑھنے سے اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کی اولاد کی کامیابی میں بندش ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ہر کام ہوتا رہ جاتا ہے، ہر کام آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ کامیابی مقدر ہو چکی ہے، پھر بھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو یا قہارو کو پڑھ کر دیکھیے. اب مٹھی کو بند کر کے آپ نے یا قہارو کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 21 بار پڑھنا ہے. 21 ٹائمز پڑھنا ہے. یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو کو صرف 21 بار پڑھنا ہے. توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اپنے مسائل کو، اگر کسی کو شک ہے کہ یہ بندہ آپ پر نظر بد، حسد یا جادو جنات کرتا ہے یا آپ کے خلاف جاتا ہے، یا سیدھے لفظوں میں آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا کسی طاقتور دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 21 بار پڑھنا ہے. اور 21 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. 21 بار یا قہارو پڑھتے دوران دل میں جو آتا ہے مانگیں، کیونکہ یا قہارو ایک ایسا موکل ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا ہے، 700 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات موکل یعنی اللہ کا کوئی ولی فرشتہ زمین پر آئے گا، رزق اور دولت آپ کے گھر میں آ جائے گا. یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ رب کریم کے کمالات کو، معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ والو، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا. یہ 12 شعبان جمعۃ المبارک کے دن کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے. اب 8 گندم کے دانوں پر آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے. تینوں وظائف بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں. ایک ایک نقطہ بتانے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ شب برات سے پہلے 12 شعبان جمعہ کا دن موقع مل رہا ہے، منا لو، پھر شب برات کی رات نام اعمال پیش ہو جائیں گے. پتہ نہیں کس کی کب کہاں پکڑ ہو جائے اور رب کی ذات پورا سال تنگ دستیوں کا مالک بنا دے. توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کر لو. میں تو کیا، آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے. یقین نہیں آتا، وظیفہ پڑھ لو، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا. وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا. اب 8 گندم کے دانوں کا کیا کرنا ہے، توجہ کیجیے گا. اب ان 8 گندم کے دانوں کو آپ نے کسی موم جامہ شاپر یا کاغذ میں ڈال کر دکان کے گلے پر رکھ لیں. یعنی جو بھی آپ کماتے ہیں، جہاں بھی آپ کماتے ہیں، دکان کے گلے میں رکھ لیں، دفتر کی دراز میں رکھ لیں، نہیں تو گھر کے اس لوکر میں جہاں آپ اپنی قیمتی اشیاء، پیسہ، زیورات رکھتے ہیں، وہاں ان 8 گندم کے دانوں پر رکھ لیں. میں یقین کر کے کہتا ہوں کہ پچھلے سال جن کو یہ وظیفہ بتایا، پورا سال جس طرف قدم بڑھایا، جس چیز میں ہاتھ ڈالا، رب کریم نے اس بندے کو کامیابیاں عطا فرمائی. آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آپ بھی رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرا لو. بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو 8 گندم کے دانوں پر جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ چھوڑے گا. میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے اپنے سننے اور جاننے والوں کو یہ وظیفہ تحفے کے طور میں پیش کیا.
اب آپ نے اس وظیفے کی قدر کرنی ہے. جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا جو بھی مانگے گا مل جائے گا. اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے. آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اللہ حافظ.